الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم اور قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ، جس سورت کے بے شمار نام ہے، لیکن 17 بعض نے 19 بعض نے 21 بھی لکھی ہے، لیکن اس میں سے ایک وہ نام بھی اس سورت کو اللہ جل جلالہ کے اس کلام کے اندر اس سورت کو وہ خاص نام بھی ہے جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس میں آیت اہدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کرنے کا اللہ رب الجلال نے توفیق عطا فرمائی. اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ مجھے اللہ حق سچ کہہ سکنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہر جمعے پہ میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے کچھ تقاضے ہیں اور قرآن کریم کے اندر
انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی اس دنیا سے چلے جانے تک سب کے سب حقوق کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ تو یہاں انسانوں کا حقوق ہے، انبیاء کرام نے بھی بتا دیا، صحابہ کرام نے بتا دیا، اور صحابہ کرام نے صرف بتا نہیں دیا بلکہ انبیاء کرام کے زبان اطہر سے ان علوم کو لے کر امت کو پہنچانے تک اپنے جانوں کو بھی نچاور کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک صحابی کسی بھی جگہ جب جاتا ہے کسی تبلیغ کے لیے، تو اس وقت چاہے زبان سے قرآن کریم کا پیغام پہنچاتا ہے یا تلوار سے، اور نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ اس صحابی کی جان اسلام کے لیے قربان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام اس طریقے سے پھیلتا ہے کہ اسلام یعنی خود اپنے لیے راستے نکال کر اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور یہ اس کی پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خون کا نتیجہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے ماننے والے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، انبیاء کرام کے ان علوم کو پڑھ کر آگے پڑھانے والے، اور اس دنیا کے اندر کفر کے سامنے اس پیغام کو واضح کرنے والے، قرآن کریم نے ان کا بھی ذکر کر دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو انبیاء کرام کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء کرام کے شاگرد صحابہ کرام ہیں، اور دین کو لے کر آگے اس امت کے اندر پھیلانے والے، یہ علماء کا لفظ عام ہے۔ صحابہ کرام وہ جید عالم دین کے آقا علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے انسانوں کے حقوق کا بھی ذکر کر دیا، انبیاء کرام کے اس تبلیغ کو پہنچانے کے بعد اس تبلیغ کے حقوق کا بھی ذکر کر دیا۔ صحابہ کرام نے جو یہ قربانیاں دی، ان قربانیوں کے نتیجے کے بعد، قربانیوں کے نتیجہ بعد میں آیا۔ پہلے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا والزمهم کلمۃ التقوی۔ یہ بار بار جو مختلف جگہوں پر اللہ نے صحابہ کرام کے لیے حوصلہ افزائی کی، صحابہ کرام کا یہ حوصلہ افزائی کرنا، یہ صرف اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں، بلکہ تا قیامت اس پیغام کو بھی برقرار رکھا۔ تو اس پیغام کو برقرار رکھنے کی دو ہی چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث سے آپ کو ایک چیز ملے گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ملے گی تو وہ اللہ کے کلام اس قرآن کریم کے اندر ملے گی۔ پھر اس قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور اس قرآن کریم کے حقوق پر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر۔ مختلف معنی کیے مفسرین اکرام نے، مختلف تفاسیر کی ہے اس آیت کی، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا دے، ہماری رہنمائی کر دے، ہمیں چلا دے۔ اور بلکہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمیں عطا کر دے صراط مستقیم۔ جب صراط مستقیم ایک انسان کو اللہ عطا کر دیتا ہے
اس کے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی بدبختی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سارا سلسلہ اللہ کی طرف سے یوں چل جاتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جنت بن جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے بارے میں اس انسان کا یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر، یہ پھر پکا یہ ہو جاتا ہے دنیا اور سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے رحمت بنا کر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، پھر یہ مسافروں کی طرح اس دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کو اتنی ترجیح نہیں دیتا، اور اس کے بعد فکر آخرت کے لیے سوچتا ہے اور آخرت کے لیے یہ تیاری کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ تو یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، جواب صراط الذین یہاں پر محذوف ہے، کون سا ہی سیدھا راستہ؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کس پہ کیا؟ آقا علیہ السلام کے پڑوس میں بھی، آپ کی مجلس میں بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اس جیسے بڑے بڑے خان بھی موجود تھے، لیکن صہیب رومی بھی موجود ہے، بلال حبشی بھی موجود ہے، لیکن یہ قرآن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، قرآن کریم کے ہدایت کے راستے کو جو سمجھ لیتا ہے اور پھر صراط مستقیم پر چلتا ہے، تو انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے پھر جب انعام کیا تو ابو جہل پر نہیں کیا، ابو لہب پر نہیں کیا، ابو طالب آپ علیہ السلام کے چچا ہے، حضرت علی کے والد ہے۔ قرآن کریم نے اس اختلافی نقطے پہ نہیں جاتے، لیکن قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ علماء اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو صرف گاڑیوں کے پیچھے بیک سائڈ پہ لکھ لیتے نا، کفر پہ غالب ابو طالب کے یہ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی لکھ لے انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ پھر علماء سے اس کا ترجمہ پوچھے، اس کے شان نزول پوچھے، اس کی تفسیر دیکھے، اور امام بخاری کی اس آیت کے ساتھ متصل ایک روایت بھی ہے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم تین ہے، سب سے پہلا اللہ کی توحید، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ اس سے پہلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ ایا یہ حروف تخصیص میں ہے، یعنی سب کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کو خاص کر دیا، اور یہ خاص اس لیے کر دیا کہ رب کے ساتھ دوسری کوئی ہستی، چاہے انبیاء کرام ہو، فرشتے ہو، اولیاء کرام ہو، جتنے بھی ہم پرست علماء کرام ہو، یہ اللہ جل جلالہ جیسی ذات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں پر بات اور طرف چلی جائے گی۔ ایک ہے شرک فی العبادت، ایک ہے شرک فی العلم، ایک ہے شرک فی الدعا۔ شرک فی الدعا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جب دعا کرتے ہیں اور ہم اسی پر ذہن بنا دیں کہ اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے میری یہ ساری کی ساری مشکلات حل ہو گئی، یہ دعا میری رب ہے، یہ دعا میری مشکل کشا ہے۔ جب میرے لیے یہ بزرگ، یہ پیر، یہ ولی، یہ اولیاء اللہ میں سے کوئی خاص بندہ دعائیں مانگنے کا رد نہیں ہے، دعائیں مانگنی چاہیے، ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں یہ ذہن اور یہ نظریہ بنا دینا جب یہ میرے لیے دعا کرتا ہے تو میری یہ تمام کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے،
میری مشکل کشائی ختم ہو جاتی ہے، میری جتنے بھی حاجت روائی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دعا کے اندر ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا۔ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، الدعاء مخ العبادہ ہے، دعا عبادت کی مغز ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا تو اللہ سے ہر وقت مانگنی چاہیے، نماز بھی دعا ہے، قرآن بھی دعا ہے، لیکن دعا میں سب سے پہلے اولیاء اللہ جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین سے دعا کروانی چاہیے، اساتذہ کرام سے، اولیاء اللہ سے، لیکن ان میں سب سے اولیاء اللہ میں فہرست اول میں والدین ہے۔ ہم میں سے تو والدین کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جا کر جنہیں اولیاء اللہ سمجھتے ہیں ان کے گھٹنوں میں سر جھکا کر سجدے کرتے ہیں، ان کے گھٹنے اور ان کے پاؤں چومتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ کی پہچان بھی نہیں، دن کو جن کی نظریں ہماری دولت پر اور اگلی بات نہیں کر سکتے ہیں، پھر اگر ہم نہ ہو عورت بھی جائے تو اس پر بھی ان کی نظریں ہوتی، انہیں ہم اہل حق سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری اعمال کی ہم پر ایک مار ہے، اعمالکم عمالکم، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شرک فی العبادت، میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اسی طریقے سے صدقہ دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے باوجود میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ جو زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ قرآن کی تلاوت، نماز جو پڑھی ہے، دیا ہے، یہ جو بھی عبادت کی ہے، اس کی وجہ سے میری یہ مشکل دور ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ مجھے زیادہ قریب کرے گا۔ اللہ کو قریب وہی ہوتا ہے جن سے یہ اعمال کرتا ہے اپنی رضا کے لیے، جن کو ان اعمال کی توفیق دیتا ہے اپنی رضا کے لیے۔ لیکن جب ان اعمال کے بعد ہم ان اعمال پر یہ نظر رکھیں کہ ان اعمال کے بدلے، ان اعمال کے بدولت میری یہ مشکل دور ہو گئی، میری یہ حاجتیں پوری ہو گئی، اس اعمال کو ہم نے اپنا رب بنا کر رب کے سامنے پیش کر دیا، اعمال بنا کر نہیں پیش کیا، اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت۔ تیسرے نمبر پر صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے صراط مستقیم، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی پیروی کرنا، اللہ کے کلام کو ماننا، یعنی اس پر عمل کرنا، کس پر؟ قرآن کریم پر جو کلام اللہ ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنا، نبی علیہ السلام کی طریقے کے مطابق۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، اس میں میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کتنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت تو میں کرتا ہوں، لیکن الفاظ تو اللہ کے نازل کردہ ہے، میں اپنے زبان سے ان الفاظ کو کیسے ادا کرتا ہوں؟ اور جتنی بھی ہم کئی دکان پر، کئی درخت کے نیچے، کسی مجلس، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر غیبتوں پر غیبتیں، جھوٹ پر اور مختلف قسم کی یہ ساری ہر قسم کی جو چیز ہم نے دیکھی ہے، اور پھر ہم آپس میں اپنی زبان میں کہتے رہے اور میرے کو دماغ خراب نہیں، گل شر میرے کو پلدی شلدی نہیں ہے، ہم یہ بات تو کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ ذہن بھی بنایا ہے کہ اس قرآن کریم، جس کا گھر اس قرآن کریم سے خالی نہیں ہے، جس کو دیواروں پہ سجانا تھا، سجا کر اس پہ عمل کرنا تھا، اس کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے تاغوں کے اندر بند کر دیا، اور جس کو غائب کر کے ختم کرنا تھا، یہ اسکرین، یہ بڑی بڑی چیزیں، اس کو ہم نے لا کر دیواروں پہ سجا دیا، اور دور چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں دور صدیقی آ جائے، دور فاروقی آ جائے، رات کو سونے کی ترتیب ہماری 2 سے 3 ہو جائے، فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب کا کوئی پتہ نہیں چلے، اور دور ہم صحابہ کرام کا چاہتے ہیں، دور خلافت کا چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کاش کہ وہ دور، پہلے والا وقت بڑا اچھا تھا، پہلے والا وقت اب بھی اچھا ہے، ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس وقت کو برا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے زمانے کو برا بلا مت کہو، آپ اپنے اعمال کے اوپر غور فکر کرو۔ تو تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ داڑیاں ہم سب رکھتے ہیں، لیکن داڑھی اتنی رکھنی ہے جتنے آپ علیہ السلام نے بتائی ہے۔
کپڑے ہم سب پہنتے ہیں، کپڑے اس طریقے سے پہننے ہیں جیسا پہننے کا طریقہ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ راستے پہ ہم چلتے ہیں اپنے بہت ساری ضروریات کے لیے، چلنے کے طریقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے۔ بولتے ہیں زبان پہ جیسی بھی بات آئے، فخر سمجھ کر کے، دوسرے کو دبانے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے، لیکن بولنے کے طریقہ بھی آقا علیہ السلام کے احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا جتنے بھی آپ نوافل، روزے، جو بھی ترکیب کرو عبادت میں سے، عبادت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے بتایا گیا۔ اگر بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اس عبادت کو کرو گے، وہ عبادت نہیں رہے گا، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایک حکایت کے طور پر رہے گی۔ تو یہ تیسرے نمبر پر وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ میری عبادت کرو، هَذَا صراط مستقیم، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے رہتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، جب میری عبادت کرو گے تو سیدھے راستے پہ چلو گے۔ اہدنا الصراط المستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرو۔ اب اس راستے کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہم اگر نمازی بھی بنیں گے، پرہیزگار، روزہ دار، بہت سارے شیخ اور ساری ترتیبوں پہ بن کر ہم زندگی گزاریں گے، لیکن ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، ہمارے خواتین کے اوپر گرفت نہ ہوئی، تو پھر ہماری ان نمازوں کا، ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب تو آکے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر نوافل اور اپنے معاملات اور فرض نمازوں میں اور الفاظ کو ایسے ادا کرتا ہے کہ ساتھ والا بھی کہتا ہے کہ حاجی صاحب تو بڑے خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو دروازے سے اندر گھستے ہوئے گدڑ بن کر جاتا ہے، اپنے خواتین سے ڈرتا ہے، اور جو خواتین سے ڈرتا ہے تو اپنے گھر کے خواتین پر وہ کیا گرفت اور کیا کنٹرول رکھے گا؟ پھر وہ تو کہے گی نا میری جسم میری مرضی، پھر اس کی عبادتوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے یہ ہمارے معاملات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا بھی میں نے تمہیں ذمہ داری دی اس ذمہ داری کے مطابق تم سے پوچھ ہوگی۔ ایک امام سے اپنے محلے کے مقتدیوں کے بارے میں، اسی طریقے سے ایک بابا جی سے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں، ایک جرگوئی سے اپنے محلے کے بارے میں جو محلے کے جرگے شرگے ختم کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو اپنے محلے کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا منصب جتنا عہدہ اس کو دیا اتنا ہی اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کی پیروی کرنا، اللہ کے کلام کو ماننا یعنی اس پر عمل کرنا قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے، اور قرآن کریم کے حقوق 5 حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق حقوق القرآن علی المؤمنین ہی 6، قرآن کریم کے 6 حقوق ہے ایمان والوں پر۔ الایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا۔ اسی تو اخنے نا سارے مننے نا دلے نال بھی لانے چومنے کار رکھنے، اور جب قرآن کریم کو کے ساتھ یہ بھی کہتے صبح میں نے یاسین پڑھی، آج صبح میں 1 پارہ پڑھے 2 پارہ پڑھے، اللہ ہم سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا تم نے کتنی ریس لگائی تھی، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے اس قرآن کریم کے الفاظ میں سے کس لفظ پر کتنا اور کب عمل کیا۔ آپ کی شادیاں تھی، آپ کی غمیاں تھی، آپ کی بچیاں تھی، آپ کی بہنیں تھی، آپ کی اولاد تھی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن کو کتنا نافذ کیا۔ جس طرح حکومت کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں اور اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا،
تو خود اپنے گھر کا حاکم ہے، تو نے قرآن کو کتنا نافذ کیا؟ اپنے گھر کا حکمران تو ہے، سب سے پہلے تم نے کتنا قرآن کو نافذ کیا، پھر دوسروں سے پوچھ۔ اس لیے فرمایا الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان رکھنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ جتنا بھی قرآن کریم 30 پارے اللہ نے اتارے ہیں، اس پر کس وقت، کس موقع پر، کس غمی و خوشی پر میں نے عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ دوسرے نمبر پر تلاوت القرآن، قرآن کریم کا تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے، اور قرآن کریم کا تلاوت یہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ جو ہم پڑھ کرتے ہیں، اس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا جتنی بھی غیبت، جھوٹ، فراڈ، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں، اور ساتھ میں فخریہ طور پہ کہتے بھی ہیں کہ میرے دماغ سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، لیکن جب اسی ظالم سے کہو کہ یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ الفاظ ٹھیک کرو، اپنی نماز کو درست کرو، اپنے جو 6 کلمے پڑھتے ہو اس کو درست کرو، پھر ہم بڑے عاجز بن کے کہتے ہیں ہوں تو ساڑا دماغی پک کیا ہونے تے کتے بیندے پہ انہیں کوپڑی کام نہیں کر دی، اس صرف انہیں کما واسطے کام کر دیے، پھٹے کما واسطے، سیدھے کام کے لیے اس نے کام چھوڑ دیا، یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ نے اس توفیق کو چھین لیا۔ اور مختصراً یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھے، ہم جب پڑھتے ہیں نا، میں نے آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر جلدی میں ہم پڑھیں گے نا، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اکثر سنتے ہوئے یہ دیکھے، اس کا معنی بنے گا یا اللہ ہم خاص تیری ہی انکار کرتے ہیں اور تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے 3 صفحے پر ختم اللہ علی قلوبہم، قاف ہے، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب اس قاف کی جگہ ہم اپنی زبان میں قاف کو کاف کہتے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا معنی تو ہے نا جو اصل قرآن ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی بنے گا اللہ نے مہر لگا دی ان کے کتوں پر۔ یہ ہماری زبان اور قرآن کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہوتے ہوئے معنی کتنا چینج ہوتا ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اگر ہم جلدی میں پڑھتے قل هو اللہ احد تو قل کی جگہ قل کہہ دینا کھاؤ، اور احد ایک ہے، اور احد ہم پڑھیں گے تو بزدل، کھاؤ اللہ بزدل معاذ اللہ، یہ ہمارے نماز کے معنی بنتے جو عمومی طور پر ہم پڑھتے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی 6 حقوق میں سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرے نمبر پر تلاوت القرآن، الفاظ درست کرنے چاہیے، قرآن کریم کے آیت ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے ایسا پڑھو، جب ہم کسی قاری صاحب کا تلاوت سنتے ہیں اور کان لگا کر غور سے سنتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، تو کیا ہماری اس منہ کے اندر وہی زبان نہیں لگی ہے؟ تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں نا تاکہ وہ بھی سنے اور اس کو بھی مزہ آئے۔ تیسرے نمبر پر العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی قرآن کریم کی پیروی کرو، اس پر بات ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر تدبر القرآن، قرآن کریم کو کھول لے کر بھی تفسیر پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور دیکھیں ہم کہ یہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، اور میں اس قرآن کریم سے کیا پیغام لے رہا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر آتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر کوئی غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہمیں یہ پیغام دے رہے قرآن کہ اس کو سرانہ بنا کر تاخ کے اندر، غلاف کے اندر بند کر کے رکھو، جب کوئی جرگہ شرگاہ آئے تو لے آؤ، رمضان آئے اس کو کھولو، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل تم پر پڑے تو کھول لو، اس سے کوئی سورت پڑھ لو، اور جب کوئی مر جائے تو اس قرآن کریم کو میت کی کتاب بنائی ہم نے، بس آپ کھولو، میت کے پیچھے ختم کرو اور اس کے پیچھے سورہ یاسین پڑھو،
یہ پڑھنے کی ممانعات نہیں ہے، لیکن یہ مواقع سے ہٹ کر بھی اس کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر تدبر بالقرآن، پانچویں نمبر پر تبلیغ بالقرآن، اس قرآن کریم کے ذریعے اپنے آپ کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو تبلیغ کرنا جہاں تک آپ کا بس پہنچتا ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ ہم میں گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں یہ ہمارے حاکم ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر اپنے خواتین پر، اپنے بچیوں پر، اپنے بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر کتنا قرآن کو نافذ کر دیا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے موجودہ دور کے اندر تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کوئی نوشے جم کے پردے گلا کر دے، تو کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی قرآن کی باتیں کرتے ہیں، یہ نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ اپنی بیوی کا، بہن کا، اس کا پردہ کرتے ہیں۔ بھائی تو نہیں کرتا ہے لیکن کم از کم قرآن کی مخالفت تو نہ کر، نہیں مانتے نہ مان، لیکن مخالفت نہ کر۔ پانچویں نمبر پر یہ، اور چھٹے نمبر پر تنفیذ بالقرآن، قرآن کریم کو نافذ کرنا۔ اور یہ جو ترکیب ہے یہ حکمرانوں تک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اس قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ آیت اس 21 پاروں والی قرآن میں موجود ہے۔ کچھ نہیں ملے گا حضرت صاحب کو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو وہ اس کو بیان کرے گا۔ جب آپ اس کو 1000، 2، 2.5، 3000 پہ خرید لو گے تو پھر وہ یہاں پر حکمت عملی کی باتیں شروع کر دے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ 6 حقوق انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کریم کی صحیح الفاظ کے ساتھ تلاوت کرنا، تیسرے نمبر پر قرآن پر عمل کرنا، چوتھے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، تفسیر دیکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا، اور پانچویں نمبر پر جتنا ہمیں سمجھ آئے اپنے بھائی کو سمجھانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اور چھٹے نمبر پر اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں پہ تو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ادھر تک بس چلتا ہے کہ 6 حقوق اگر ہمیں یاد رہیں، اسے ہم بار بار دہرائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو قرآن کریم کے مزید ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔